اللہ تعالیٰ اصل میں یہ بتانا چاہ رہے کہ قرآن مجید جو ہم نے نازل کیا ہے اس میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو محکم آیتیں ہیں. محکم کا مطلب ہے جو آسانی سے انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے, اس کو آسانی سے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے. اور کچھ آیتیں ہم نے قرآن میں ایسی رکھی ہے جو متشابہات ہے. متشابہات کا مطلب وہ ہر کسی کے سمجھ میں نہیں آئیں گی, بلکہ بعض آیتیں تو ایسی ہے جو کسی کے سمجھ میں نہیں آئیں گی. جیسے ابھی حروف مقطعات کے بارے میں نے کہا کہ الف لام میم حامیم عین سین قاف, یہ قرآن کی آیت ہے لیکن یہ کسی کے سمجھ میں نہیں آئیں گی, اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. اور یہ بھی ایک آزمائش کے لیے اللہ نے اس میں رکھا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہ جو محکم آیتیں ہیں جس کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے, جو آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے, تم صرف اسی میں غور و فکر کرو اور اس سے اپنے لیے ہدایت کا سامان نکالو. لیکن جو متشابہات آیت ہے اس کے چکر میں مت پڑو. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بتانا بھی چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری عقل محدود ہے, تم ہر چیز کو سمجھ نہیں سکتے. قرآن میں اب الف لام میم ہے, اس کو تم نہیں سمجھ پاؤ گے, تو تم یہ اقرار, یہ بھی ایک آزمائش ہے. پھر ہم سوچیں گے کہ اللہ نے پھر قرآن میں کیوں رکھا, جب سمجھ میں نہیں آئیں گا تو قرآن میں کیوں رکھا. قرآن میں اللہ نے اس نے رکھا یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو تم ہر چیز کو نہیں سمجھ سکتے. یہ مان لو, اس بات کو قبول کر لو کہ ہر چیز تمہاری عقل میں نہیں آ سکتی, تمہاری عقل محدود ہے. تو اس سے معلوم ہوا, یہ مسلمانوں کو بھی اس میں ہدایت ہے مسلمانوں کے لیے, اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو ہر چیز کو سمجھنے میں نہیں پڑنا چاہیے, بلکہ جس میں ان کے لیے ہدایت کا سامان ہے اسی کو سمجھے, اور جو مشکل چیز ہے جو نہیں سمجھ میں آتی اس کو نہ سمجھے. اب جیسے آج کل ریشنلزم کا دور ہے, تو کوئی بھی بات آتی ہے اسلام کی, ارے اس کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی, اس کو حکمت بتاؤ, اس کو عقل سے سمجھاؤ, اس کی عقلی توجیہ کرو, انٹلیکچوئل انٹرپریٹیشن کرو. تو بھائی ہر چیز تھوڑی عقل میں آ سکتی ہے. اگر کوئی کہے کہ جنت کو عقل سے سمجھاؤ, جہنم کو عقل سے سمجھاؤ, یہ جو عالم ارواح ہے جہاں پر ہماری روح رکھی ہوئی ہے اور پھر مرنے کے بعد انسان کی روح عالم ارواح میں چلے جاتی ہے, تو عالم ارواح کہاں پر ہے اس کو سمجھاؤ. تو بھائی ہم کیسے سمجھائیں گے, ہماری عقل میں نہیں آ سکتی. ہمارا علم تو محدود ہے, ہماری عقل تو محدود ہے, اور ہم کو سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ تھوڑی سوال کرے گا قیامت کے دن کہ عالم ارواح کہاں پر ہے یہ بتاؤ. اللہ تو جو سوال کرے گا اس کی تیاری ہم کو کرنا ہے. یہ سکھایا بھی جا رہا ہے.